اور پھر کہا وَالْإِسْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. Sin is not comfortable in the soul. جو sin ہے، گناہ ہے، وہ سول پر ہیوی ہے، تذبذب میں لاتا ہے، روح کو، آپ کو تذبذب میں لاتا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھیں، سم پیپل کانٹ سی انجسٹس. کلاس میں کسی کو بلی ہو رہا ہے، آپ کے دل میں نا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے، سٹینڈ لیں، کسی کو بلی نہ ہونے دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں. Sin is not comfortable in the soul and not satisfying to the heart, even if the judge gives you approval. چاہے کوئی مفتی بھی فتویٰ دے دے گناہ کے بارے میں، لیکن وہ پھر بھی تمہارے دل میں کھٹکے گا، کیونکہ دل اللہ نے بنایا ہے، روح اللہ نے بنائی ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. مفتی غلط فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے. آج کل ہیں ایسے مفتی جو ہر چیز کو حلال قرار دے دیتے ہیں، لیکن دل گواہی دے گا کہ نہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. پتہ لگ جاتا ہے، دل بتا دیتا ہے. اور پھر یہ حدیث سنیے، وبیسہ ابن معبد reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to me, have you come to ask about righteousness and sin? کیا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ I said yes. انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. The prophet clenched his fist and stuck his chest. Clenched his fist and stuck his chest. اللہ کے نبی نے فسٹ یوں بنایا اور اپنے چیسٹ پہ اس طرح سٹرائک کیا اور کہا استفتی نفسک استفتی قلبک یا وابسۃ سلاسن البر ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. کنسلٹ یور سول، کنسلٹ یور ہارٹ. گناہ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں سے آواز آنی چاہیے. اس کو کنسلٹ کرو، اپنے دل کو کنسلٹ کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا تم زیادتی پہ. اکثر بحث ہو جاتی ہے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، ہسبینڈ سے. بحث تو ہم کر رہے ہوتے ہیں ایگو میں، لیکن انسائیڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے غلط ہم ہی ہیں. انسائیڈ ہمیں پتہ ہے غلطی ہماری ہے، لیکن وہ صرف ایگو کی وجہ سے بحث پہ بحث ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے پہ. تو رسول اللہ نے کہا اگر نیکی چاہتے ہو تو یہاں سے فتویٰ لو، اپنے دل کے پاس جاؤ، اپنے سول سے پوچھو کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. او وابسہ، یہ صحابی کا نام ہے. Righteousness is what reassures your soul and your heart. And sin is what wavers in your soul and puts tension in your chest. Righteousness نیکی وہ ہے جو تجھے اچھا فیل کرائے، جو تجھے ہلکا فیل کرائے، اور گناہ وہ ہے جو بھاری ہو تیرے لیے. لوگ انگزائٹی کی شکایت کرتے ہیں آج کل. کتنی انگزائٹی کامن ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. لوگ اپنی غلطی دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ حقوق العباد میں کمی کی ہوئی ہے. انِمیجنیبل. ان کا مائنڈ بھی نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب وہ بزنس کر رہے تھے انہوں نے کس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور جب وہ نوکرانی کے ساتھ کتنی انہوں نے بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں، اور کتنا دل دکھایا ہوا ہے اپنے نوکروں کا. انہیں انسان نہیں سمجھا. حقوق العباد میں کس طرح کی مسٹیکس انہوں نے کی ہوئی ہیں. تو انگزائٹی تو آئے گی، کیونکہ سول تذبذب میں وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہم پر وہ جو ڈاکٹر اسرار مثال دیتے تھے نا کہ ایک ہمارے سامنے بلینکٹ آ گیا، بلینکٹ آف سنز، جو ہمیں ریالٹی نہیں دیکھنے دے رہا. تو اس لیے میں یہی بار بار کہتا ہوں کہ اپنی غلطیاں دیکھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، چاہے آپ کا بھائی مسٹیک پہ، آپ کی بہن مسٹیک پہ، آپ کی بیٹی مسٹیک پہ ہے، آپ ساتھ اسی کا دیں گے جو حق پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ بھی چوری کریں گی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنے اپنوں کے خلاف جائے، اپنوں کے خلاف سٹینڈ لے، لیکن ظاہر ہے حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ لڑائی مول لے لے بندہ، انہیں بھی پیار سے سمجھائے کہ آپ غلطی پہ، آپ نے غلط کیا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. یہی ہدایت کی نشانی ہے. تو اس لیے اپنے دل سے فتویٰ لیا کریں کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالِسْمُ مَا هَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ even if the people approve it in their judgments again and again. چاہے لوگ اپروو کیے جائیں، نہیں یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ تیرے دل میں کھٹکے تو وہ گناہ ہے. اور آج آپ کے لیے حدیث اتنی اپلیکیبل ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں گے، کل کو ورک پلیس پہ جائیں گے، وہاں فری مکسڈ گیدرنگ ہے.
وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں, ہائی فائیوز بھی چل رہے ہوتے ہیں, کندھے میں کندھا ڈال کے بھی چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, میں بھی پڑھا ہوں, اور اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا. لڑکیاں بھول گئی ہیں وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے بھول گئے ہیں وہ لڑکے ہیں. یہ تمیز ختم ہو چکی ہے کہ میں مرد ہوں, یہ عورت ہے, عورت کی کوئی عزت تھی ہمارے معاشرے میں. ہمارے دور میں اتنی سینس ہمیں ہوتی تھی, جب ہم گروپ آف فرینڈس بیٹھے ہوتے تھے نا, ہم کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے تھے, کوئی ایسی ویسی بات کر رہے ہوتے تھے, کوئی لڑکوں والی بات کر رہے ہوتے تھے, جوکس کریٹ کر رہے ہوتے تھے, دور سے ایک عورت چلی آتی تھی, ہم چپ کر جاتے تھے. یہ عزت ہمارے ٹائم تک تھی کہ ہم گالی نہیں دیتے تھے کہ نہیں یار اب وہ آ گئی. اتنی تمیز باقی تھی میرے دور تک. اب مجھے نہیں پتا, آپ بہتر بتائیں گے, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ تمیز ختم ہو چکی. اب سب کچھ ہے, سلینگ بھی چل رہا ہے, ایفرٹس بھی چل رہا ہے, اب تو ڈرگز بھی چل رہی ہیں, گالیاں بھی چل رہی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, تمیز ختم ہو چکی ہے. اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے, وہ سارے بھگت رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہم سب بھگت رہے ہیں. تو اس لیے جب گناہ ہی نہ لگے اور گناہ کی تمیز ختم ہو جائے, لوگ آپ کو کہیں گے اس میں کیا مسئلہ ہے بھائی, آپ ایسے یہ بات کرتے رہتے ہیں جی انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے. تو لوگ جتنا مرضی کہتے رہیں, جتنے مرضی فتوے دیتے رہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کی نہیں سننی. آپ نے دل کے پاس جانا ہے کہ صحیح بتاؤ یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. ہر بندہ ان دیئر ہارٹ بلیو کہ یہ چیز غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ سکتا ہوں, اگر آپ کسی یوتھ سے پوچھیں گے جو ریلیشن شپ میں ہے, جس کی گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, حرام ریلیشن میں ہے, واللہ 1 out of 100 ہی کہیں گے ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے پیار سے پوچھیں گے, سب کے سامنے وہ کہیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ذرا اکیلے میں لے جائیں, آرام سے پوچھیں, پیار سے پوچھیں, یار صحیح بتاؤ, سچ بتاؤ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. 99 out of 100 کہیں گے غلط ہے. میں آپ کو دلیل سے کہہ رہا ہوں, مجھے یوتھ پہ کانفیڈنس ہے کہ ابھی تک ان میں وہ چیز باقی ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں. چاہے نیٹ فلکس, چاہے ٹی وی سیریز اس کو جتنا مرضی عام کر دیں, لیکن گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹ کے. بات ختم ہو گئی. بس ہم نے دل کی سننی ہے اور سول کی سننی ہے, اور ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی. اس لیے پلیز اس حدیث کو لے لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈوائس ہے کہ جب تمہارا ہارٹ پیس پر ہے تو یہ نیکی ہے, جب تمہارے دل میں تذبذب ہے, انگزائٹی آ رہی ہے تمہیں, تو پھر دیکھو کہیں تم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے, تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, معافی مانگ لو کسی سے, تمہاری انگزائٹی ختم ہو جائے گی. سیٹا نیو تمہاری انگزائٹی ختم نہیں کرے گی, بڑی فیمس میڈیسن ہے, وہ تو عارضی طور پہ تو کر دے گی کیمیکل لیول پہ, لیکن یہ جو سول کی چیخ ہے یہ کیسے ختم ہوگی. تو پہلے جو لوگوں کو چکر دیے ہوئے, لوگوں کے ساتھ جو آپ نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں, چاہے اس کی جتنی مرضی عبادات ہیں, جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کو خوف آتا ہے یار یہ تانے مارتا ہے آتے جاتے, یہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے, ڈومینیٹ ہونے. آپ نے دیکھا نا ورک پلیس پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے جاتے آپ کی غلطی نوٹ کرتے ہیں, آپ کو آپ کی غلطیاں یاد کراتے ہیں, آپ کو تانے دیتے ہیں, آپ کو ڈیگریڈنگ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آپ کہیں انٹر ہوتے ہیں تو مذاق اڑانے والے ایکسپریشنز دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ, تو گھبرانا نہیں ہے ایسے لوگوں سے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ڈگنیٹی کے ساتھ چلیں, ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز نہ کریں. وہ آتا ہے نا قرآن میں کہ جاہلوں کے ساتھ جب پالا پڑے تو قالوا السلام, فاصلہ رکھیں اور کہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں تو کبھی بحث نہیں کرتا. امام شافعی نے کہا تھا میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہارا سوائے ایک جاہل آدمی کے ساتھ, کیونکہ اس نے مجھے جہالت سے ہرا دیا. جہالت میں وہ پی ایچ ڈی تھا, میں تو کہیں نہیں تھا. امام شافعی تو جہالت میں ظاہر ہے وہ تو عالم تھے, تو وہ جاہل تھا, چونکہ اس کا ایکسپیرینس ہی اتنا زیادہ تھا, اس نے مجھے ڈیبیٹ ہرا دی. تو اس لیے جب آپ ایسے انسان کو دیکھیں جو ایروگینٹ ہے, بات ہی نہیں سن رہا, تو مت بحث کریں اس کے ساتھ, دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں, سلام کہیں اور بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ.